رسول اللہ وعلى آلك آلك يا وصحبك سيدي يا حبيب الله یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك یا سیدی یا نبی اللہ۔ ہے کلام الہی و شمس ضحیٰ، سبحان اللہ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج تو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سراج۔ سبحان اللہ البحر علا والموج طغا، البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، سبحان اللہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جا۔ انا فی عطشم و سخا کا عتم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم۔ کیا اتنی سارے اچھی ذرا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ ساری محفل جی آج تسی بولے نہیں ہے، یقین منو بڑے دکھ والی گل آ، پر ہن تسی چپ نہیں کرنا، اچھی کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آپ سامنے کیے نا سرکار کی زلف پاک پر بات، تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ساری زندگی حضور کی شان صرف زلفوں شریف کی بیان کرتا رہے پھر وہ مر جائے، پر حضور کی زلف شریف کی بیان شان نہیں کر سکتا۔ خدا کی ذات کی قسم، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے رسول، سارے ملک و فلک، حور غلمان، ساری مخلوق مل کر ساری زندگی کائنات کے ازل سے ابد تک مل کر صرف سرکار کی زلف مبارک کی نہیں، ان کے مبارک کنڈل شریف کی شان بیان کرتی رہے تو سب کو دنیا میں موت تو آ سکتی ہے، پر حضور کی زلف مریم کے کنڈل مبارک کی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ سبحان اللہ خدا کی ذات کی قسم، یہ میں نے اپنے الفاظ نہیں کہ نہ ہی مبالغہ کیا ہے، میں نے یہ بزرگوں سے سن کر آپ کو بتایا کو سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ صرف حضور کی کنڈل مبارک کی شان ساری مخلوق بیان کر سکتی نہیں۔ حضور کی زلفوں پر بات ہوئی ہے نا، تو اس پر میں آج بات کروں گا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وہ واقع سبحان اللہ۔ انا فی عطشم و سخا کا عتم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند درد گرا جا۔ سبحان اللہ اونچی کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سرکار کی ذات اطہر کی مقام و مرتبے کی کیا بات ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بخار ہو گیا، اب بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی، شفا نہ ہو، بڑی دوائیاں آپ نے کھادیاں پر شفا ہویا وہ بدبخت جو بکواس کرتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی کتے بھونکتے ہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو چاہیں فرما سکتے ہیں۔ کو سبحان اللہ، ذرا اونچی کو سبحان اللہ۔ گل ساری سرکار دی ہے۔ کتے بھونک دے کر کچھ نہیں سکتے، پر سائیں دے بال مبارک دا کمال دیکھو۔ آپ جانا کریم آقا حضور علیہ السلام کی ذات اطہر، کریم آقا کے غلام سیدنا شاہ عبد الکریم علیہ رحمہ، آپ بیمار ہو گئے ہیں، شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بیماری اس قدر تک پہنچی، میں نے سوچا کہ شاید یہ بیماری تجھے موت کے گھاٹ اتار دے، اب آپ کو موت آنے والی ہے۔ کہتے میں اس قدر پریشان ہو گیا، کہتے جب بہت ہی بیمار ہوگا دل میں سوچنے لگتا ہے شاہ عبد الرحیم تیری موت کا وقت قریب آ گئے، تو کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں جب آنکھ لگتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ میرے خواب میں کہتے ہیں میرے مرشد کریم تشریف لاتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں بیٹا شاہ عبد الرحیم، ارے تجھے مبارک ہو،
تیری بیمار پرسی فرمانے کے لیے خدا کے محبوب امام الانبیاء کہتے خود حضور سرکار دو عالم جانے جانا کریم آقا تیری بیمار پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جو کتے کہتے ہیں کہ انہیں پتا کچھ نہیں, اے دیوبندی لالا جی کتے بھونک دے کہ انہوں نے کہا تو پیچھے نہ پتا نہیں, یہی کتے وابڑ بھونک دے. ان ذلیلوں کو کیا خبر, شاہ عبدالرحیم سے تو پوچھو, وہ دیوار کے پیچھے کی نہیں, وہ تو کائنات سے بھی آگے کی جانتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشدوں نے فرمایا کہ تیرا حال پوچھنے کے لیے خدا کے محبوب تشریف لا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر میرے مرشد کریم نے فرمایا بیٹا اپنے شاگردوں کو حکم کرو وہ تیری چارپائی گھمائے, کیونکہ جس طرف تیری چارپائی کی پانتی ہے تیرے قدم اس وقت جس طرف ہے ان کو گھما دو, کیونکہ اللہ کے محبوب ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا شاگردوں کو, بیداری ہوئی تو شاگردوں نے جلدی جلدی میری چارپائی کو گھمایا. میں نے کہا گھماؤ اس کو ادھر سے سرکار آ رہے ہیں. میرے شاگردوں نے گھمایا, کہتے میری آنکھ لگی, خدا کی قسم سرکار تشریف لے متے جانے جانا آئے ہیں کتنے محبوب تھے. نعرہ رسالت یا رسول نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد, مرحبا, ہاتھ اٹھا کے سرکار کی آمد, مرحبا بیٹے کی آمد, مرحبا, سونے دی آمد, مرحبا. آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے. سب نے اونچی ہاتھ اٹھا کر عشق دے وچ جھوم کے آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے, آر دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار دیے, دو دیے نہ چار دیے گل ساری سرکار دیے, ایک گل رب غفار دیے گل ساری سرکار دیے. بات ہے ساری سرکار کی. آپ فرماتے ہیں حضور تشریف فرما ہوئے. آپ فرماتے میں بڑا پریشان تھا. حضور فرمایا عبدالرحیم کیا بات ہے شاہ عبدالرحیم بیٹا؟ کہتے ہوا یوں کہ حضور نے اپنی گود مبارک میں میرا سال رکھ لیا. سبحان اللہ. کہتے حضور کی داڑھی مبارک میرے چہرے پر لگ رہی ہے. سبحان اللہ. کیسے خوش نصیب بزرگ تھے, کتنے حضور کے محبوب تھے. کسی کا پتہ پوچھنے کوئی ہے, کسی کا کوئی. ان کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کا پتہ پوچھنے کے لیے خود خدا کے محبوب تشریف لے آئے. میرے آقا حضور جانے جانا محبوب خدا حضور امام الانبیاء تشریف لے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان رویا حضور بیمار ہوں, بیماری بڑی ہے, صحت یابی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا عبدالرحیم بیٹا پریشان نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا. حضور نے اپنا میرے آقا جانے کہنا مگی سجا ذوالخاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین محبوب خدا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا, فرمایا بیٹا اب تو ٹھیک ہو جائے. جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام نے جب ایسا کرم فرمایا تو کہتے میرے دل میں بات آئی کہ میں سوچا کرتا کہ کاش میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہوتے. تو میرے دل میں بات ہے یار آج تو حضور تشریف فرمائے. کہتے ہیں ابھی یہ بات میں نے دل میں سوچی کہ حضور تشریف فرمائے کہ کیا خوش نصیبی کہ حضور کے دو منہ مبارک مجھے مل جائے. تو کہتے ہیں میرے آقا جانے جانا کریم آقا رؤوف الرحیم خدا کے محبوب علیہ السلام. حضور نے اپنی داڑھی مبارک ریش مبارک نے اپنا ید اللہ والا مبارک ہاشی پھیرا اور دو منہ مبارک دو داڑھی شریف کے بال مبارک مجھے عطا فرما دیے. حضور نے دو بال مبارک مجھے عطا فرما دیے. کہتے ہیں تو جب حضور نے عطا فرمائے اور حضور نے میرے تکیے کے نیچے رکھ دیے. کہتے میری آنکھ کھل گئی. کہتے جب آنکھ کھلی ہے نا میں نے سوچا کہ یار, کہتے دیکھا تو میں تندرست تھا, کمزوری دور ہونی شروع ہو گئی. کہتے میں نے سوچا کہ یار میرے آقا جانے جانا نے مجھے بال مبارک خواب میں عطا فرمائے. کیا ہی خوب ہوتا کہ وہ بال مبارک حقیقت میں میرے پاس تشریف فرما. کہتے اب یہ میری بات دل میں آئی ہے,
خدا کی قسم مجھے پھر اونگ آئی، میری آنکھ لگ گئی، اللہ کے محبوب پھر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ اب جو کتے کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، ان کمینوں کو کمینوں شاہ عبد الرحیم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے خدا کی قسم میری آنکھ لگی، خدا کے محبوب پھر میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور میرے دل کی بات پر مطلع ہو کر غیب کی خبر شاہ فرماتے فرمایا عبد الرحیم ارے بیٹا پریشان نہ ہو، وہ منہ مبارک جو ہم نے تجھے عطا فرمائے تھے وہ تو تیرے تکیے کے نیچے سنبھال کر رکھ دیے، جب اٹھنا تو لے لینا وہی مجھے۔ سبحان اللہ پھر میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً تکیہ اٹھایا، کہتے اللہ کی ذات کی قسم وہ دونوں منہ مبارک جو حضور نے خواب میں عطا فرمائے تھے وہ حقیقت میں میرے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے پھر میرے حضور کے ان منہ مبارک شریف کے 3 معجزات دیکھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں ٹھیک ہو گیا، ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں ایک میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ منہ مبارک کو سبحان اللہ فرماتے وہ ہم نے نا رکھے، میں نے منہ مبارک شریف ایک کالا صندوق مبارک میں، خوشبودار صندوق مبارک میں، کہتے تو وہ منہ مبارک شریف ملے ہوتے تھے آپس میں، ملے ہوئے آپس میں ایسے ملے ہوئے۔ استغفر اللہ میں حضور دے کتیاں دے کتیاں دے کتیاں دے کتیاں دے کتیاں دے کتیاں دا بھی کتا، قیامت تک آن والے کتوں کا کتا آپ کو سمجھانے کے لیے بلا مثال کے، بلا تمثیل و تشبیہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم آقا حضور علیہ السلام کی کہتے ہیں منہ مبارک ایسے آپس میں ملے ہوتے تھے، جڑے ہوتے تھے، ملے ہوتے تھے۔ کہتے میں نے ایک حضور کا یہ معجزہ دیکھا کو سبحان اللہ۔ کہتے جب میں زیارت شریف کے لیے صندوق مبارک کو کھولتا، اب جو کتے کہتے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے، وہ موجود نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا کمینوں شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کو بتا دو کہ جب میں صندوق مبارک کھولتا تو سامنے حضور کے منہ مبارک ہوتے، کہتے خدا کی قسم آپس میں جڑے ہوتے تھے، پر جب میں حضور کی خدمت اقدس میں درود و سلام پڑھتا تو دونوں منہ مبارک جدا ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے، دونوں مبارک جدا ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے کو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بدبختو 1400 سال کے بعد جانے جانا تشریف فرما ہو کر غلام کو آپ خواب میں جو منہ مبارک عطا فرمائے وہ اس قدر علم غیب رکھتے ہیں، اس قدر اختیار رکھتے ہیں کہ یہ بھی جانے کہ کب کون درود و سلام پڑھتا ہے اور جدا بھی ہو جائے، پھر بعد میں مل بھی جائے تو میرے حضور کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ افماتے دوسرا میں نے معجزہ شریف یہ دیکھا کو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 3 بندے آئے کو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر کافر تھے، کہتے جب بھی میں اپنے آقا حضور جانے جانا کریم آقا حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف دھوپ میں لے جاتا نا تو فوراً بادل آ جائے گا وہ سبحان اللہ۔ کہتے 3 کافر آگے 3 منکر آگے، ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے کافر ادھر بامانا منکر، ٹھیک ہے نا، کافر کا جو صحیح معنی ہے وہ لفظی ہے، وہ انکار کرنے کے ہیں، منکر کے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر جانے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے آ کے نعوذ باللہ انکار کیا، تو انہوں نے کہا دکھائیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تم بدبختی نہ کرو میں تجھے ابھی دکھاتا ہوں۔ کہتے میں نے صندوق مبارک شریف لیا، لے کر دھوپ میں گیا، اللہ کی ذات کی قسم ادھر کھولنا تھا، منہ مبارک شریف کا دھوپ میں ظاہر ہونا تھا، کہتے فوراً بادل چھا گیا، کہتے ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا۔ تو دوسرے دو نے کہا نہیں یہ تو اتفاقی امر ہے، ویسے بادل آ گئے، یہ منہ مبارک شریف کے کمال سے نعوذ باللہ بدبخت منکر ہوئے۔ کہتے ہیں منکر نہ ہو، انہیں پھر دیکھو، کہتے میں نے جب دوبارہ کھولا خدا کی قسم پھر منہ مبارک، تو دوسرا کہتے جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نہیں اتفاقی امر ہے، میں نے کہا اب تیری واری ہے، اب تو بھی سیدھا ہو۔ کہتے خدا کی قسم میں نے تیسری مرتبہ کھولا تو پھر بادلوں نے آ کر اوپر چھائی کر دی، اوپر چھاؤں کر دی۔ میں نے کہا 1400 سال بعد
محبوب کے مبارک زلفوں کا عالم یہ ہے کہ آج بھی خدا ان مبارک زلفوں شریف کی اپنے بادلوں سے تعجیب کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ کمیندو یہ نہ سمجھنا کہ وہ چلے گئے، ارے وہ آج بھی ہے، قیامت کے بعد بھی رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرماتے تیسرا معجزہ شریف یہ کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں حضور کی وہ منہ مبارک شریف کی زیارت کرواؤ۔ اب فرماتے ہیں وہ بندے سارے اکٹھے ہوئے، وہ چابی مبارک صندوق شریف کی میں نے لگائی، اب میں کھولوں صندوق شریف ہی نہ کھولے۔ کہتے میں حیران ہی کی چابی مبارک ہے، میں ہر بار لگاتا ہوں، ہر روز کھولتا ہوں، ہر روز زیارت شریف کرتا ہوں، پر آج کیوں نہیں؟ لالا جی اے جڑے دیوبندر کتے پونگ دے آ کے انہوں نے پتہ کچھ نہیں، وہ کر کچھ نہیں سکتے، حضور کے زلف انور کی بات ہے، حضور کی زلف انورین شریف کی بات کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام جانے جانا کریم آقا کی مبارک زلف انورین شریف کی بات دیکھو، کمال دیکھو، علم غیب دیکھو، اختیار دیکھو، خدا کی ذات کی قسم کو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے میں نے پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر تالا کھولا، پھر کھولا، کھلے ہی نہ۔ فرماتے میں پریشان ہوا، بزرگ ہے نا مراقبہ کرتے تھے کہ سبحان اللہ۔ کل اس بات پر تھوڑی سی میں نے وہ روشنی عرض کی تھی، معروضات عرض کیے تھے وہ کل والی محفل شریف پر۔ آپ فرماتے میں نے مراقبہ کیا، اپنے دل پر نظر ڈالی تو اللہ کی رحمت سے مجھے خبر ہوئی کہ یہ جو لوگ زیارت شریف کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہے، واجب ہے، تو اس کی وجہ سے کہ وہ پلید ہے، اللہ عز و جل پسند ہی نہیں کرتا کہ پلید کوئی میرے یار دے منہ مبارک نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ تعظیم اتنی فرماتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب فرماتے میں نے کہا اب ایک بندے کو کہا تو اس کو بستی محسوس ہوگی، اس کے اس میں اس کی تذلیل محسوس ہوگی۔ فرماتے میں نے کہا تم ایسا کرو اور کسی کا عیب بھی ظاہر نہ ہو، اے فقیرانہ کام بگو سبحان اللہ۔ ہم تو اٹھا لوگوں کے عیب اٹھا چھالتے، پتہ لگنا چاہیے دا خصوصی مولویاں دے، حقیقی بات کرتے سارے پنڈ دے وچ بندہ حلوہ کھا لے، کسی نے وہ نام لے، مولوی کھا لے تو کہندے دیکھو کڈا کھاندا، وہ اللہ کے بندوں کیا ہو گئے، گل ساری سرکار دی۔ ہاں حقیقت بات ہے، کوئی بھی بات ہو، سارا پنڈ ستا رہے، سارا پنڈ ستا رہے، پواں نماز تو 5 منٹ پہلو آگے وضو کر کے سنتا پڑھ کے جماعت مسلے 1 منٹ پہلو پہنچو، کسی نے نہیں پونکنا۔ جب مولوی ادھا کرے تو کتے طرح ٹاں کرنی شروع کر دینی، وہ بھی بندہ کو سبحان اللہ۔ میں کہنا تہاڈا مرے نا ساری رات تسی جاگو نا، تہاڈی ساری رات جاہل، حضور کے فرمان پاک شریف کا روایت پاک شریف کا خلاصہ ہے کہ جاہل عابد ساری رات جاگے، ساری رات جاگے، جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، پر ہو وہ جاہل۔ فرمایا میری امت کے عالم کا ساری رات سونا اس سے افضل ہے، ساری رات سونا اس سے افضل ہے، ہاں بس وہ عشاء پڑھے اور فجر پڑھائے یا پڑھے، فرمایا اس سے افضل ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ اس کے علاوہ کے معاملات ایسے ہیں، علماء کے متعلق بزرگوں نے فرمایا کسی عالم دین کے دروازے پر جاؤ، یہ علماء دا ادب تے اولیاء دا کی ہوگا، تے آل رسول دا کی ہوگا، تے تابعین دا تبع تابعین دا کی ہوگا، تے غوث پاک دا کی ہوگا، تابعین دا کی ہوگا، تے اہل بیت طاہر پاک دا کی ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا کی ہوگا، تے انہاں دے آقا سب نبیاں رسولاں دا کی ہوگا، تے میرے آقا سب نبیاں دے امام تے اللہ دے یار دا ادب کی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تے فرمایا کہ عالم دین دے دروازے تے جاؤں تے جا کے کھڑکاؤ نا، پویں ساری رات کھڑے رہو، تو میں جب وہ نکلے تو پھر اپنا مسئلہ عرض کرنا۔ فرمایا کہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی زبانوں نو تالے لا کے رکھو، تے جو اولیاء دی بارگاہ چ حاضر ہو تو فرمایا دلاں نو بھی تالے لا کے رکھو، کو سبحان اللہ۔ تو خیر آپ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ جب ایسا کرو ایک مرتبہ سارے غسل کر کے آؤ، ایک مرتبہ سارے غسل کر کے آؤ تو پھر آپ کو زیارت شریف کراؤں گا، پھر کھل جائے گا۔ تو کہتے پھر سارے کی اس بندے نے بھی کر لیا تو سارے کر آئے،
बातें फिर जब वो आए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर चाबी लगाई तो बड़ी आसानी से लग गई। संदूक मुबारक शरीफ खुला, सबको हुजूर के मुंह मुबारक की ज़ियारत करवाई। ये हुजूर के मुंह मुबारक शरीफ का मुकाम को सुभान अल्लाह। एक वाक़या और सुनाता हूँ को सुभान अल्लाह। लाला जी हुन दसो जेड़े दियो बांदर भौंकदे कुत्ते झूठ बोलदे कि नहीं? बेशक बोलो आप सारे ये झूठे हैं कि नहीं? ये कुत्ते बकवास कर दे कि नहीं? ये कुत्ते सलाम लैन दे काबिल है? ये बाबर कमीने जेड़े भौंकदे आ कि हुजूर नू पता कुछ नहीं, नाउज़ बिल्लाह मुर्दा। वो कमीनो जिनके जुल्फ़े मुबारक के मुबारक बाल शरीफ जो ख्वाब में अता फरमाए वो जिंदा व जावेद है, वो इल्म गैब रखते हैं, उनकी ताजीम आज भी रब फरमाता है तो मेरे हुजूर का आलम क्या है? सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है रोहान इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है कल सारी सरकार दिए खुदा की जात की कसम। अब देखो दो ताजिर थे बगदाद शरीफ के एक मालदार शख्स था, वो फौत हो गए। उनके पास अपने आका जाने जाना करीम आका हुजूर के 3 मुँह मुबारक थे। को सुभान अल्लाह, वाह वाह को सुभान अल्लाह। जब वो इंतकाल फरमा गए उनके 2 बेटे थे। उनके दोनों बेटों ने, आपने शायद आगे भी वाकया सुना हो, मैंने भी आगे सुनाया था, लेकिन अब मुझे एक और किताब शरीफ में उससे आगे ये वाकया मिला है। को सुभान अल्लाह उससे आगे और मजे की बात सुनना को सुभान अल्लाह बाद बान से बेद बेन से। और हुजूर की बात हो तो फिर तो अदब की इंतहा कर देनी चाहिए। बंदा जब अदब की इंतहा करती है उससे आगे हुजूर के अदब की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह कर सकता बंदा तो कौन है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिनकी खिदमत में जिब्रील हाथ बांधे खड़े रहे, उस महबूब के अदब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह हम क्या अदब करेंगे, हमें क्या पता। वो रब ताला नाम पाक से मुखातब नहीं फरमाता और क्या समझोगे? सुभान अल्लाह उस महबूब का अदब कितना आला होगा। हज़रत ईसा पाक को अल्लाह ने फरमाया, ईसा पाक नाम मुबारक लेकर हज़रत मूसा पाक को पुकारा, सब नबी और रसूलों, पर जब यार की बारी है तो फिर कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल सुभान अल्लाह या अय्युहल मुद्दस्सिर सुभान अल्लाह कभी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कभी अलम नशरह लका सदरक, कभी वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। गल सारी सरकार दिए। तो वो दोनों भाइयों ने आपस में तरका बांटा, अपने बाप की विरासत बांटी। लाला जी गल बड़ी को ना को विरासत बांटी। अब जब बांटी, तरका बांटा तो सारा माल आधा आधा किया, तो जो बड़ा था वो बदबख्त था, जो छोटा था वो खुशबख्त। सुभान अल्लाह वो एक एक मुंह मुबारक शरीफ तो दोनों ने ले लिए। मेरी तरफ तवज्जो को सुभान अल्लाह एक एक मुंह मुबारक शरीफ दोनों ने ले लिए। तो एक मुंह मुबारक शरीफ तो बड़े ने बदबख्ती करते कहा कि 2 कर लो आपस में जुदा, नाउज़ बिल्लाह 2 हिस्से कर। छोटे ने कहा ओ बदबख्त कैसी बातें करता है, मैं जान तो कुर्बान कर सकता हूँ पर हुजूर के मुंह मुबारक शरीफ को 2 नहीं करूंगा। को सुभान अल्लाह वो बदबख्त भौंका, उसने कहा इतना तुझे मोहब्बत और इश्क है तो ऐसा कर बाप की सारी जायदाद दे ले और ये दोनों मुंह मुबारक शरीफ तू ले ले। एक तो तूने ले लिया। उसने कहा अच्छा तू ये कैसी बात करता है? उसने कहा जा सारी जायदाद दी, मुझे हुजूर के मुंह मुबारक दे दे बस, मुझे बस हुजूर के मुंह मुबारक दे दे। अब क्या हुआ, उस आशिक ने ले लिए और जिंदगी की गुजर बसरा मालियों सारा दे दिया था। देखते देखते वो जो अमीर था, बड़ा अमीर, हालात ऐसे बदलते बदलते हुए कि वो बदबख्त
غریب ترین تر بندہ ہوگا، اور جس کے پاس میرے آقا حضور جانے جانا کریم آقا کے منہ مبارک تھے، جڑے کتے پونک دے کر کچھ نہیں سکتے ہو سنن، میں نے کہا یہ منہ مبارک ہی اس کا ادب ہے کچھ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں خدا کی قسم کہ منہ مبارک شریف کی برکت سے دن پر دن اللہ نے اسے اتنا رزق دیا کہ وہ بڑے مالداروں میں اس کا نام آ گیا، وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے جو صوفی بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کو اپنے آقا جانے جانا کریم آقا حضور کی خواب میں زیارت تھی۔ یہ الگ آگے بات پڑی، پہلے بھی پڑی تھی۔ اب دیکھیں کہتے ہیں انہیں اپنے آقا جان، ایک کو نہیں پتہ نہیں کتنے بزرگوں کو حضور کی زیارت ہوئی جانے جانے محبوب خدا، حضور محبوب خدا، مغی سے جہاں شفیع مجرمہ محبوب خدا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کے خاں میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں عاشقو سنو، جا کر اعلان کر دو اور سن لو کہ جس کسی کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ ایسا کرے میرے اس غلام کے مزار پر حاضر ہو اور جا کر اس کے وسیلے سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جو بھی حاجت ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کو کیسی بھی حاجت ہے، وہ میرے اس غلام کے در پر جائے اور اس کے وسیلے سے میرے خدا سے مانگے تو جو بھی حاجت مانگے گا اس کے صدقے سے میرا رب اس کی حاجت کہتے ہیں ان بزرگوں نے فرمایا تو جوگ در جوگ لوگ آتے، یہاں تک کہ کوئی مسافر بھی گزرتا تو وہ جاتا ہوا پیچھے سے سواری سے اتر جاتا کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا در ہے، وہ وہاں سے پیدل اٹھتا اور پیدل اٹھ کر وہ پیدل ہو جاتا اور پیدل چل کر آگے گزرتا، پھر آگے جا کر دوبارہ سواری پر بیٹھا۔ سبحان اللہ، ہاں جس نے حضور سے محبت کی وہ بالا سے بالا ہو جاتا۔ حضور کی زلف برین شریف کی کیا بات ہے، کو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے تو اس پر پورا کلام لکھا ہوا ہے کہ بولا سبحان اللہ، اور بھی بڑے بزرگوں نے بڑے کلام لکھے ہوئے، پر ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نورے فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں خدا کی قسم۔ امام فرماتے ہیں ارے لوگوں سنو کہ جو رب نے والضحیٰ قرآن میں کہا واللیل اذا سجا فرمایا، اس سے مراد سورج اور رات نہیں ہے۔ عقل کے اندر کہتے ہیں اللہ نے سورج کی قسم کھائی، رات کی قسم فرمائی، آپ فرماتے ہیں نہیں، ارے بدبختو سنو، یہ میرا رب سورج کی قسمیں نہیں کھاتا، جو والضحیٰ کہا ہے میرے حضور کے مبارک گالوں کی قسمیں کھائی ہے، جو واللیل کہا ہے میرے حضور کی مبارک زلفوں کی قسم۔ گال ساری سرکار دی۔ تو آپ سے آخر میں التجا کرنا چاہتا ہوں، اتنے بندے ہیں، کاش کہ سارے نمازی بن جائیں عشق مصطفیٰ۔ آج کل گناہوں کی بہت برمار ہے، گناہوں کا بھول بھالا ہے، نعوذ باللہ۔ یار اللہ کے بندوں کیا ہو گیا، اب بدلو اٹھو یار، بس ختم کرو ایسی زندگی کو گزارنا، کیا ہو گیا؟ آپ سارے عاشق رسول ہو جو ہے ہاتھ کھڑا کریں، جو عاشق رسول ہے خدا کی قسم ماشاءاللہ میں سے کوئی، اور میں آپ کو مانتا ہوں عاشق رسول، اس میں کوئی شک نہیں، میں واللہ آپ کو دل سے عاشق رسول مانتا ہوں، لیکن یار ایک بات بتاؤ، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں چہرے پہ محبت کا اظہار نہیں ہوا؟ یہ کیسا عشق ہے یار کہ نماز کا وقت آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں، یار اتنی حضور نہ محبت کمزور ہوگی۔ ایک بات بتاؤ، کیا آپ کو حضور ظاہراً تشریف فرما ہو کر فرمائے کہ چلو غلاموں
نماز پڑھا کرو 5 وقت کی، پھر چھوڑو گے؟ سچی گل دسو، پھر ساری زندگی چھڈو گے؟ وہ اللہ کے بندو، تو اب بھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے نا، آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ حضور جانے جانا سیاں کریمہ تے ارشاد فرمایا، محبوب خدا پاک میرے آقا محبوب خدا پاک نے تے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی میری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، تو کیوں چھوڑتے ہو یار؟ یہ بندے اکثر ایسی وہ کوئی نہیں سرکار نے بخشوا لینا، وہ یار کچھ غیرت کرو، وہ کچھ حیا کرو، وہ اتنے کریم ہے کہ تجھے ہمیں ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، ہم گناہ گاروں کمینوں بے غیرتوں کو بخشوائیں گے بھی، ہم اتنی بھی غیرت نہ کریں کہ ان کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ کوئی بندہ آپ کو وقت ہو نا آپ کا مشکل، مثلا آپ ڈوب رہے ہو تو آپ کو کوئی ہاتھ دے کر بچا لے، تو ساری زندگی آپ اس کے غلام بن کر رہتے ہیں۔ اگر بندے انی بھی غیرت ہوئے تھے رہنا کہ نہیں، وہ گل موڑدا تو خدا کے بندو ہم تو تھے ہی ڈوبے، ہمیں ترایا ہے تو سرکار مدینہ نے ترایا ہے۔ حضور سے بڑھ کر ہم پر احسان اللہ کے سوا اور کوئی کرنے والا نہیں۔ سمجھ لگی اس بات کی؟ تو ان گناہوں کو چھوڑو یار، بے ادبیاں چھوڑو، داڑیاں نہ کٹواؤ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، اور اپنے آقا حضور جانے جانا کریم آقا محبوب خدا حضور کی بارگاہ میں بکثرت درود و سلام پڑھو، سال 30 روزے مل دے تو خدا دی قسم 100 دے وچوں 15-20 بندے مسیح نہ 30 بندے روزے رکھ دے ہونے۔ کیا ہو گیا یار؟ سال کے بعد یہ نعمت ملتی ہے تو حضور کے دل مبارک کو نہ دکھایا گا، حضور کا عشق دل میں ڈالنے یار، حضور کے عشق میں گم ہو کر آج سچی نیت کرو۔ خدا دی قسم کئی باری ہاتھ چک دیں، آج تو بات نہیں یار، آج جھوٹے موٹے نہیں چکنے، آج سچی آج ہاتھ میں نہیں چکوانے، آج دل سے تھوڑی جی نیت کرو کہ یار یہ ساڈے آقا اج بھی ساڈی وجہ تو اپنے گنبد خضرا شریف رو رہے نے، پریشان نے کہ میرے امتی گناہ کر دے، تے اج تو واسطے اسی حضور دا دل مبارک دکھانا نہیں، نماز چھڈنی، روزے چھڈنے، والدین دا ادب کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنی، چگلی کرنی، تکبر کرنا، حسد کرنا، ادبدار ہونا، اسی اپنے آقا حضور دی سنت شریف دے مطابق جینا وا، داڑیاں شریف کٹانیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، خدا دی ذات دی قسم۔ تو یہ سوچو کہ یہ شیطان بے غیرت اتنا کمینہ وا کہ سانو ساڈے آقا حضور دی اتنی آسانی نہ پوری ہونے والی سنت شریف جے تے پیسے بھی کوئی نہیں لگتے وہ نہیں پوری کرنے۔ آپ کو پتہ ہے داڑھی شریف کٹانے سے شیطان خوش ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا اس بات؟ اور حضور کا دل انور دکھتا ہے کہ نہیں؟ پھر کبھی غور کیے کہ ہم کیوں اس وقت کو خوش کریں؟ ہم سرکار کو ناراض کرتے ہیں یار، کبھی سوچو تو صحیح، صبح نماز کے لیے اٹھنے کی بجائے لیٹے رہنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ بولو، کبھی سوچا ہے کہ ہم سراسر کتنے گناہ گار ہیں، لیٹے رہتے ہیں، شیطان خوش ہو رہے اور ہمارے آقا اپنے آنسو مبارک بہا رہے کہ میرا امتی، یا اللہ میرے امتی کو بخش دے، کہ وہ سویا رہا، مولا میرے امتی کو بخش دے۔ حضور روتے ہیں، حضور کا دل مبارک دکھتا ہے کہ میرا امتی شیطان میرے دشمن کو خوش کر دے۔ تو یار کیا ہو گیا، ذرا ہوش کرو، عاشق رسول بن جاؤ پکے کامل۔ اب انشاءاللہ گناہوں بڑی زندگی گزارنی نہیں، گانے باجے سننے نہیں، ڈھولکیاں بجوانیاں نہیں، مہندیاں کرنیاں، حضور دی محفل کرنی انشاءاللہ، ٹی وی فلماں ڈرامے ویکھنے نہیں، سننی تے حضور دی نعت سننی، ویکھنا تے حضور دا گنبد خضرا ویکھنا، حضور کا بدعا والا چہرہ تھا، حضور دا صدقہ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا خدا آمین۔ اللہ